أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں. ہمارے گجرات کی پہچان بلبل مدینہ فخر گجرات محمد سفیان عطاری قادری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں. حضرت کی انشاءاللہ نعت کے بعد فوراً خطاب شروع ہو جائے گا. حضرت انشاءاللہ یہ شہین چوک کراس کر چکے ہیں تو جو ہی آئیں گے انشاءاللہ فوراً آپ کا بیان شروع ہو جائے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل دے. حضرت کی نعت غور سے سماعت کیجئے گا. اللہ مجھے آپ کو دونوں جہانوں کی بلہائیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن میلاد کمیٹی کے تمام اراکین کو جنہوں نے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت ہی پیاری محفل کو سجایا ہے. میں سب کے نام نہیں جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک نیت سے واقف ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت سے بڑھ کر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کا اس محفل میں آنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تھوڑا سا قریب قریب آ جائیں، ذرا سامنے اگر بیٹھ جائیں گے تاکہ پیچھے والے آنے والے جو مہمان ہیں ان کے لیے جگہ بن سکے گی. آپ بھی آگے آ جائیں، آ جائیں. شاباش. پیچھے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں آگے کافی جگہ ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لے ہیں جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. تو آئیے ذوق و محبت کے ساتھ مل کے اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ ہم جہاں پڑھ رہے ہیں اور مدینہ شریف میں ہمارے آقا ہمارا درود پاک خود سماعت کر رہے ہیں. مل کے بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا تیرے
قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑے کہ صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئی بہت ہی مشہور درود پاک ہے، اس کے چند اشعار پڑھتا ہوں اور اس میں مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے بھی چند اشعار ہے، اگر ہو سکے تمام احباب محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں گا، پڑھیں گے سارے انشاءاللہ۔ آئیے مل کے شامل ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک تو ماشاءاللہ سب کو آتا ہے، تو سب کوشش کریں گے مل کے پڑھیں کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفر بنے ہمارا مدفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے شہر گجرات کے مشہور مفتی صاحب مفتی احمد یاخر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا،
خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رگے مدینہ ہوتی رگے مدینہ میرا غبار ہوتا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور طیبہ میں گھر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گھر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کی سبحان اللہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو شرمانا نہیں ہے سب بولیں دفعہ سبحان اللہ آئیے ایک بہت بڑا کلام ہے اس کی چند اشعار سماعت کرتے ہیں کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا آپ سب نے آخر میں کہنا ہے کہ کمال آیا کیا کہیں گے سارے بڑے بھی بولے کیا کہیں گے مل کے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا اور عقیدے والا شعر ہے کیا فرماتے ہیں شاعر کہ عمر کی جرت پہ جاؤ قربان کہ کیسے رو کس راجن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤ قربان
کہ کیسے رو کس راجن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا بہت پیارا کلام ہے، آئیے اس کے انشاءاللہ چند اشعار پڑھوں گا، تو آئیے مل کے سماعت کرتے ہیں۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل آپ تشریف لائے، میں آپ کا تھا دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ کا خطاب سماعت کیجئے اور نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تھوڑی سی آواز کر دیجیے گا، ایکو ڈیلے بیس سب کچھ بند کر دیں، سادہ سا لاؤڈ سپیکر کیجیے گا۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लामा साहब ने मेरी तवज्जो जिस मज़मून की तरफ दिलाई उसके ज़िम्न ज़ाइल में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। भाईजान सादा करो इसको, बिल्कुल सादा। मैं वैसे इससे भी ज़्यादा सादा चाह रहा हूँ। ये जो होते हैं ना तकल्लुफ़ादी कोडले बेस, अच्छा ये कोई मस्जिद की वजह से कोई ऐसा माहौल? अच्छा, चलें कोई बात, बस आवाज़ ज़्यादा ना कीजिएगा, इतनी काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। इरशाद बारी ताला है, तेरे रब ने फ़ैसला फ़रमा दिया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के माँ बाप हमसे इस बात का तकाज़ा किया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। हम इस्लाम से पहले वालिदैन के साथ जो औलाद के रवैये थे वो पढ़े हैं। एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी अपने वालिद को ज़द्दोकोब कर रहा था। उससे सवाल किया गया कि इसका जुर्म क्या है। अल्लाह अकबर। उसने पूछा इसका जुर्म क्या है। उसने कहा ये इसी लायक है कि इसको मारा जाए। मैं आलम बाला में था, हज़रत कैसे हैं आप? इसने मुझे आलम असफल में धकेल दिया। उस समाज का पढ़ा लिखा बेटा कह रहा है, अबू अला मुर्रा बहुत बड़ा दानिश्वर। मरने लगा तो इससे सवाल किया गया कि जब तू मर जाए तो हम तेरी कब्र के कतबे पर क्या लिखें। इसने कहा मेरी कब्र के कतबे पर लिखना कि ये वो है जिसको इसके वालिदैन ने जन्म दिया, लेकिन ये गलती इसने नहीं की। शादी नहीं की थी उसने, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। उस समाज का बेटा अपने बाप को अपना मुजरम करार ठहराता था, ज़द्दोकोब करता था। और इस्लाम ने कितनी इज़्ज़तों से नवाजा। मेरे नबी फरमाते अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हम तो कहते हैं भाई निशान लगाओ उस बेटे पे जो फर्माबरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना कभी भी ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिज़ल्ट मिलेगा। फर्माबरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से। और जो नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी ज़लील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसफ़ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज़्ज़त की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर इज़्ज़त से जीना है तो इन बूढ़ों की इज़्ज़त कीजिएगा, और अगर ये हमसे नाराज़ चले गए तो अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैं एक सफ़र में था, आज से तकरीबन को 1.5 अशरा पहले की कहानी है। मुझे सरे राह
ایک बूढ़ा मिला, उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद उसकी दाढ़ी थी, हाथ में असा और सर पे कपड़ों की गठड़ी थी। चिलचिलाती कड़कती धूप थी, उसका सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुज़रते मेरे कदम रुक गए, मैंने उन्हें अपने साथ बैठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है और ये ज़ख़म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मैंने उनसे कहा कहाँ के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा करीब लारी अड्डा था, आप गाड़ी पे बैठ जाते। आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। मुझे कहते मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा बेटे को साथ ले लेते। जब बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कपकपाने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। वालिद को नहीं दोस्त, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज़ गए तो अल्लाह नाराज़ होगा, और अगर ये राज़ी हैं तो सोना रब राज़ी है। इनकी रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फ़लाँ कसाई। उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए और अपने बारे में ख़बर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बन के उसके घर तक आए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने क्या देखा? उसने सबसे पहला काम यह किया, लकड़ियाँ जमा की, आग जलाई, उस पर हंडिया रखी और अपने हाथों से खाना बनाया। जब खाना पक गया तो चारपाई पे एक नहीफ सी बुढ़िया थी, उसे उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। जब उस बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया तो वो बुड़बड़ाने लगी, कुछ कहने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ये कौन है? तो उसने बताया ये मेरे माँ जी हैं। फरमाया यार ये कुछ कह रही हैं। तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। कहता माँ कहती अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। ताज्जुब से कहता है भाई जान आप ही बताओ ना, कहाँ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे खिदमत नबी से मिला देती है भाई। यार मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह तुझे बेनकाब देखना चाहता हूँ। तो जवाब मिला था लन तरानी, आप मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। अनलन इज़न वक़ै, ये हरूफ नासमा है, और हरूफ नासमा में से जब कोई हरफ मुज़ारिया पर दाखिल होता है तो वो फ़ेल मुस्तक़बिल की अब्दी नफ़ी करता है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कभी भी नहीं देख सकते। तबीयत में उलझाव पैदा हुआ। उम्मती अच्छा अमल करे तो उसके लिए वादे जन्नत है। सिर्फ वादे जन्नत नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी है। नबी बदरजे ओतम उसका हकदार होता है, लेकिन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया आप कभी भी नहीं देख सकते। तो तबीयत में सवाल तो आया ना। उलमा फरमाते यहाँ कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जिस तरह हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, तो फरमाया इसमें शुरू किसका तर्जुमा है? इसमें अशरो मुकद्दर है, अशरो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। तो फरमाया यहाँ मुकद्दर यह है हत्ता यारानी मोहम्मद। फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मोहम्मद अरबी नहीं देख लेते। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की। उलमा कहते जब कह दिया नहीं देख सकते तो ज़िद क्यों की? फरमाया वो ज़िद इसलिए थी कि अल्लाह का कलाम सुन चुके थे कि या अल्लाह तेरे कलाम में इतना मज़ा है तो तेरे दीदार में कितना मज़ा होगा। तो फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? मूसा पहाड़ की तरफ देखो। उस पहाड़ पे अल्लाह ने ज़ाती नहीं सफ़ाती तजल्ला का परताव डाला। कुरान कहता है खर्रा मूसा साइका, ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए, ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। और जब होश आया तो आँखों में दीदार इलाही का सुरमा बड़ा था। तो फिर आँखें इतनी रोशन हुई, कानों का समात इतना बड़ा कि 27 मील दूर गार है और गार में काले रंग का पत्थर है, पत्थर पे काले रंग की चींटी चलती है। अल्लाह का नबी उस चींटी को देखता भी है, चलने से जो आवाज़ पैदा होती है उस आवाज़ को भी सुनते हैं। भाईजान दीवार पे चींटी चले दिखाई न दे, कान के पर्दे पे फेंक दो तो शोर सुनाई न दे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम देखते भी हैं सुनते भी हैं। इन्होंने ज़ाती नहीं सफ़ाती तजल्ला का परताव पढ़ते देखा। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल है। मेरे नबी मेराज की शब
صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے، بتاؤ نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا، حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اور ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام جب ہوش آیا، آنکھوں میں روشنی اتنی بڑی، یہاں علماء لطیف بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے پہاڑ کو اپنی تجلی کا مرکز کیوں بنایا؟ وہ تو درختوں میں اس کے جمال دیکھنے کے عادی تھے، آگ لینے گئے نبوت ملی، تو یہاں فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا پہاڑ کو تجلی کا مرکز اس لیے بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے چلتے تھے نا تو والدہ پوچھتی تھی بیٹے موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ تو عرض کرتے ماں جی پہاڑ پہ جا رہا ہوں۔ جب گھر سے نکلتے تو ماں کی نظر پہاڑ پہ لگ جاتی۔ علماء کہتے جہاں ماں کی نظر ہوتی ہے وہیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ بھائی جان ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں، مر گئے تو دنیا سے گئے، آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی، باقاعدہ کال کرتے مہنگے سے مہنگا پھل ہے میری اماں دے ختم تھے، زندہ تھے شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی۔ زندگی میں کھلاؤ نا یار، قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے، یہ ادب زندگی میں کیا؟ گالیاں دی، برادری میں پرے، پنچایت میں رسوا کیا۔ ماں باپ کی قدر میرے بھائی زندگی میں کرو، یہ بڑی دولت ہے، ایک بار ہی آتے دوبارہ نہیں آتے۔ یہ اگر ناراض چلے گا نا ہمارے رویوں کی وجہ سے، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ روزے قبول ہوں گے، نہ تبلیغی گشت قبول ہوگا، نہ پیر کے آستانے پہ جھاڑو قبول ہوگا۔ یہ ناراض ہوئے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو وہاں ایک 18-20 سالہ جوان، سر پہ امامہ، سفید جامہ، بڑا خوبصورت سا بچہ، مجھے دوستوں نے بتایا جی صبح لوگوں کو فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ آج کا جوان تو چونک چباروں میں نظر آتا ہے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کتنا سعادت مند بیٹا کہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، خود بھی سجدہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سجدے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا میرے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے سرگوشی کی، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ باپ دا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی، بندہ تو رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے، چرب زبان بڑا تھا۔ وہ کہتا مجھے بھی بٹھاؤ، میرے والد کو بھی، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ تو خیر میں نے کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی میں نے وہ کی، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا معذرت کرو بیٹا۔ 20 منٹ بعد واپس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، ابا جی نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے۔ او بھائی آج سینے سے لگو نا، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا، لیکن اس وقت کے پچھتاوے کا کیا حاصل؟ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست، یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے دیہاتوں میں یہ بورڈ کا درخت ہوتا ہے، داروں میں لگا ہوتا ہے، لائٹ چلی جائے تو ہم 4 پہیاں اٹھا کے اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ گنا ہوتا ہے، بیٹھنے والے نیچے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے کہ جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے، آپ 4 پہی اٹھا کے اس کے نیچے جاؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گی، آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں دوست۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے ہیں۔ میں اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں، جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں، رات 2-3 بجے، بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ خواب دیکھنے چاہیے، لیکن لوگ بڑے بڑے خواب اس لیے دیکھتے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، یہ سب سے چھوٹی خواہش ہے، ورنہ تو آرزو ہوتی کہ دنیا کا امیر ترین شخص میں بنوں، یہ خواب ہوتا ہے۔ لیکن خیر گجرات کا نہیں تو کم از کم گلی محلے کا امیر بننے کا تو خواب ہے نا، برادری میں، رشتہ داروں میں نمایاں ہونے کی خواہش تو ہے نا، اس لیے 18 گھنٹے فیکٹری میں کام کیا۔ تعجب نہ ہوا، تعجب تو بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا۔
बाबा जी को क्या मुसीबत पड़ी है फैक्ट्री में 18 घंटे काम करनी, घर से साइकिल से निकलता है, 10 जगह तो सांस लेता है, फैक्ट्री जाके काम होता नहीं, मालिक गालियाँ देता है, गालियाँ भी खा लेता है, लेकिन फिर भी मेहनत क्यों करता है? ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है। फिर ये एहसास रोकता है यार पेट है, इसके भी तो तकाजे हैं शायद के पेट के लिए। लेकिन जब उम्र देखते हैं, मुंह में दांत नहीं, अनवाउ अकसाम के खाने फल नहीं खा सकते, क्या अपनी ज़ात पे खर्च करते होंगे? चाय रस दलिया 50 रुपये खर्च करने वाला अपनी ज़ात पे फैक्ट्री में 18 घंटे काम क्यों करता है? मैं माँ बाप की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। इनके पेश नज़र होता है दोस्त, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तालीमी अखराजात बढ़ गए, और उन अखराजात को पूरा करने के लिए हमारा बूढ़ा बाप फैक्ट्री में और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है, नज़र वाली ऐनक लग गई। शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है, हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारे। अच्छा, इनके पेश नज़र ये भी होता है कि हम पढ़े लिखे नहीं, कल को हमारे बच्चे हमारी जगह पे ना खड़े हों, ये रेडी पे ना खड़े हों, ये दाबड़े ना उठाएं, ये मिस्त्री के पीछे ना खड़े हों। ख्वाब देखते देखते बूढ़े हो गए। लेकिन सद अफसोस दोस्त, हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए। छोटे होने वाली कहानी होती है दोस्त। बूढ़ा बाप को इंग्लिश का टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज़ बोल दे तो औलाद मजाक उड़ाती है, अब्बा जी 4 क्लासा पढ़ लेने गल तो करनी होंगी। वो रत जगे वो प्रदेश के धक्के हम भूल गए, कहाँ से उठा के कहाँ तक लाए। और आज हम किस तरह की बातें कर रहे हैं यार। माँ बाप का तारुफ कराते भी औलाद शर्माती है। मैं कहता हूँ भाई आप अलामा साहब हो, पीर साहब हो, मुफ्ती साहब हो, सियासतदान हो, सरमायादार हो, जब घर जाओ ना तो ये सारे स्टार उतार के जाया करो। घर जाओ तो वही 25 साल पुराना बबलू जो माँ हमें प्यार से पप्पू कहती थी वो बन के जाया करो। लेकिन हम घर में भी बड़े बन के जाते हैं। भाईजान इनकी इज्जत करो यार, और इज्जत करोगे तो इज्जत वाला नाम आएगा। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुँह करके कमीज़ के बटन खोल के लंबे लंबे सांस लेके फरमाते इन्नी ला अजिदु रीहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। जानते हो वहाँ कौन थे? वहाँ हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। यार सारी ज़िंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ़ सहाबियत से मुमताज़ नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबाइन का लक़ब पाया। ये एज़ाज़ मिला कैसे? माँ थी, आँखों से नाबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था, खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी साहबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़रत की दुआ करना। और जो बेटे फरमा बरदार होते हैं वो मुस्तजाबुद्दावात बनते हैं। जन्नत पे रोक लिया जाएगा वैसे करने को। अर्ज़ किया जाएगा या अल्लाह क्यों रोका गया? फरमाया पीछे पलट के देखो। पलट के देखेंगे हज़ारों नहीं लाखों लोग। कहा जिस तरफ तेरी उंगली का, वो जन्नत वाले नहीं, वो जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिस तरफ तेरी उंगली का इशारा होगा मैं उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दूँगा। माँ की खिदमत का सिला देखो यार, लाखों लोगों को हज़रत अवैस अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। ये माँ की खिदमत का सिला है। माँ बाप की इज़्ज़त किया करो यार। बड़े बड़े नाम गुजरे जिन्होंने खिदमत की, नाम आज भी ज़िंदा है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु वालिदा से एक दिन कहा अम्मा जान अगर आप नाराज़ ना हो तो मेरी आरज़ू है मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि अपने हक़ माफ़ कर दो। हसीनों के ख्वाब नहीं देखे कि माँ को नाराज़ किया। माँ से इजाज़त किस बात की? अल्लाह को राज़ी करना। कहा पुत्र शौक़ न जा। फरमाते जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में, गारों की तन्हाइयों में इतना नाम लिया अल्लाह का कि हस्ती मिटा दी। 12 साल बुस्ताम के जंगलों में तड़पने वाला। फरमाते एक दिन मैं सफ़र में था तो सरेरा घर आया, जी चाहा कि माँ की कदम बोसी करता चलो। सर्दियों की ठिठुरती रातें थी, अभी तो आगाज़ हुई है ना। तो कहते कि मैं दस्तक देने लगा तो आवाज़ आई बायज़ीद ज़रा रुको, ठहरो, माँ को सुख नहीं दिया तो दुख भी क्यों दे रहे हो? ये वक्त आराम का है। आवाज़ हमसाए ने दी? आवाज़ फरिश्ते की थी? नहीं दोस्त, ये ज़मीर की आवाज़ थी। इस एहसास ने रोक लिया। फिर फरमाते सारी रात खड़ा रहा, तहज्जुद का वक्त हुआ, माँ बेदार हुई, मैंने दस्तक दी, माँ बाहर आई, मेरी हालत को देखा, तन पे पैरहन फटा, दाढ़ी में राह कटी, मेरी एड़ियाँ भी फटी थी। माँ ने देखा, कलेजा पसीज आया और यूँ हाथ उठा के कहा अल्लाह बायज़ीद को तेरी राहों में भेजा था, अभी तक कुरब नहीं दिया। बायज़ीद कहते वल्लाह ये माँ के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ़ की मंजिल जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, माँ के हाथ उठने की देर थी कि रुकी हुई मंजिल उसी वक़्त हल हो गई। आप फरमाते मालिक मैं तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूँ, तू तो मेरी माँ के पास रहता है।
اور بھائی جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا. میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا, 4 بیٹے رکھتا تھا, بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا, بولو براز 4 پہی پہ. آپ جانتے ہو ماں باپ اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ جب تک ہم اپنی ضروریات ان سے پوری کرتے ہیں. جب پر پرزے ہم نکالتے ہیں, کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں, تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہم نے دیکھا وہ بہت کم ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری آ جائے, یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ بندہ واش روم تک خود نہ جا سکے, ہاتھ سے نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے, تو کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا, وہ ہمیں بھی ملتے ہیں, مول صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھردا ہی لے جائے. اچانک موت سے تو پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ اچانک کیوں مرنا چاہ رہا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا تھا. اس کے سامنے دوستوں کی کہانیاں ہیں, یہ نلائق اولاد نکلتی ہے. بعض کا ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اینا چھڑ کے جاواں گے, 7 پشتاں بیٹھ کے کھانتے, ختم نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں بھائی, محنت کا صلہ ہے. گجرات کی سڑکیں گلی محلے گواہ ہیں آپ نے محنت کی. یہ بات تو ہضم ہوتی ہے, لیکن یہ بات نہیں قبول کرتے ہم. ہم کہتے ہیں اولاد یاد کرے گی, کٹھے دا سوا یاد کر دیے. ایک ہفتہ نہیں ہوتا ابا جی کو 4 پہی پہ آگے گرے ہوتے. تقاضا تھا کہ عاشقوں کی طرح خدمت کرتے. ایک ہفتے بعد آ کے مولوی صاحب دعا کرو, ابا جی بڑے ہی اوکھے نے, بڑے مصیبت اچنے. وہ نہیں اوکھے تو ہم ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کے بولو براز اٹھانے پڑے تو مشکل ہوا. تو خیر, بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں, زندگی موت سے وہ بوڑھا لڑ رہا ہے. 4 بیٹے رکھتا تھا. جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بھائیوں کو جمع کیا, کہا کہ ابا جی بیمار ہیں اور اس وقت انہیں خدمت کی ضرورت ہے. عجیب سا فیصلہ ہے, اگر خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اگر آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا. کتنا آسان ہے کہ آج کے زمانے میں بیٹے بیٹھ کر کے کہیں کہ ابا جی دے دیو تو سارا کچھ لے لو, وہ تو دواں تھا نہ دیں گے. تو اس معاشرے کے بھی بیٹے نالائق, انہوں نے تینوں نے نظریں ملائی اور کہا دولت ہمیں دے دو, والد تم لے لو. اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں, اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے والد راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں, مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا. میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے یہ جملہ ضرور کہلوائیے گا, لیکن اپنے عمل رویے سے راضی ہو کے کی کہنا, جا پتر تینوں ستے ہی خیرانے, جا پتر تینوں ستے ہی خیرانے. لیکن یہ میٹھی بولی کہیں کہیں سے سنی ہے. ہم نے ماں باپ کو تڑپتے دیکھا ہے, ہم نے برستی آنکھیں دیکھی ہیں. تو خیر وہ دولت لے گئے, اس کی آرزو تھی میں والد کی خدمت کروں. اور جب والد دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ایک شخص سویا, خواب میں ایک اللہ والا ملا, کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے, اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. کثرت اور برکت میں فرق ہے, کثرت اور ہے برکت. دوسرے دن پھر خواب میں ملے, بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں, کہا برکت, کہا برکت نہیں. تیسرے دن پھر ملے, کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے, کہا اس میں برکت, کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا, بازار گئے, دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا, پیٹ چاک کیے, موتی نکلے 2, وہ قیمتی موتی تھے. 1 موتی لے کے بازار آیا, سنار کو دکھایا. وہ زمانہ بھلا تھا, آج لوگ دھا لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات سے وقت تک پہنچی, جواہری بلائے, 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 درہم. نہیں بھائی, 1 موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا, دوبارہ بلایا گیا, کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا رکیے اب ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے گیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. میرے بھائی, دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے یار. ماں باپ بڑی دولت ہے, لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوئی تھی, 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا, گلا کاٹ دیا, گولی سے اڑا دیا. وراثت پہ جھگڑا ہوا. ایک جھگڑا بچپن میں ہوتا تھا, ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیے گا, ہمیں تو یاد آتا ہے. اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا, کاش کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہوتا. ہم بھی جب گھر جاتے تو ہمارے بچے جھگڑتے ہیں کہ ماں میری ہے, باپ میرا ہے. کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا. اور جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. اچھا اتنی نالائق ہم نے اولاد باز دیکھی ہے. وہ کہتے اچھا جی ہوں انہاں دا کی کرنا جے, انہاں دا خرچہ لاؤ کی لانا جے. بولیاں لگ رہی ہیں جناب, کوئی کہتا 100 ٹھیک ہے, کوئی کہتا 200 ٹھیک ہے.
انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, گھر میں تو ہوتے ہیں, سگریٹ ہی پینے ہوتے ہیں, اور کیا کرنا ہوتا ہے, بس 100 روپے کافی روز کا. یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہیں. ماں باپ کی باری آئی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کچھ نالائق کہتے ہیں جی خرچے زیادہ ہیں, کوئی کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے. یہ جو خرچے والے کہتے ہیں نا, مجھے اس بات سے اتنی تکلیف ہوتی ہے یار. ہم بھی تو 5-6 بھائی تھے, اکیلا ہمارا باپ کفیل تھا, اور ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑاتے, 2 کی اچھی کفالت کرتے, ایک جیسا کھانا, ایک جیسا لباس, ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. اور آج اولاد گن گن کے دے رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ خرچے زیادہ ہیں, اور کچھ نالائق ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست. آج اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو آنے والے کل میں بھگتنا ہوگا. میں نے ایک چونک میں ایک بوڑھے کو جوتے کھاتے دیکھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو پرانا کو بزرگ تھا, وہ کہتے اسی جگہ پہ اس نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا. پلٹ کے آتا ہے بھائی, دھکے دو گے تو دھکے کھانے پڑیں گے. فرما برداری کرو گے, قدموں میں رہو گے تو عزت پاؤ گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. باب الفت میں یہ روایت موجود ہے, آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی, فرمائے امت انتظار کرے سرخاندیوں کا, زلزلوں کا, زمین میں دنسا دیا جائے گا, اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا, مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے, آدمی بیویوں کے فرما بردار اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. دوست کے ساتھ حسن سلوک, دوست کو دیکھ کے تو باہیں پھیلائیں گے, اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلیں گے, باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. شرابیں عام ہوں گی, اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی. کب میرے بھائی؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے. پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی, اور ناراضگی کا اظہار سرخ آندیاں, زلزلے, اور انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی, کوئی نشانی ارشاد فرما دیں. تو میرے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی, قیامت آ جائے گی. گھر گھر کی کہانی ہے. ایک زمانہ تھا ماں باپ ناراض ہوتے تھے تو کھانا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. ہاں, راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی تھی, جہان اجڑ جاتا تھا. اور یہ جہان اجڑ جاتا ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں. لیکن ہم نے رویے بدلے دیکھے ہیں. اچھے ہوٹلوں سے لا کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اب ماں باپ کو ڈر یہ نہیں ہوتا کہ یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, یہ کھانا نہیں کھائیں گے. اب ماں باپ کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دیں. ایسی ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی ہے. میرے ایک ملنے والے, میں نے ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا, میں نے خیریت پوچھی تو رونے لگے. میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا, قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا. 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملا تو کہا نالائق نے پھر مارا, آپ دیدہ دیکھا نا؟ وہ کہتے اس نے کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے دکھی کی ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی, بہت سارے تیرے لوگ سامنے بیٹھے تھے. میرا دل ڈرنے لگا, خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں بھائی. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی, مول صاحب میری کہانی سنو اور راستہ دکھائیے گا. وہ کہتا جوانی میں اماں بیوہ ہوگی, اکیلا ہوں, کوئی بہن بھائی نہیں, اور مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں. لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے, جھاڑو دیے, محنت سے پالا پوسا بڑا کیا. شادی شدہ ہوں, اب گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں ماں کا قصور زیادہ ہے, گھر والی کا کچھ کم. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر, گھر والی کو سمجھا, جس طرح پیچھے ماں چھوڑی یہ بھی ماں ہے, کوئی اور بھائی نہیں کہ میں مشورہ دے دوں کہ اس کے پاس بھیج دو. مجھے آگے سے پتہ ہے کہ کہتا ہے, میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں جی بتائیں جی کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی والدہ کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی, جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا, اور آج تو اس کو گھر سے نکال رہے. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو بھائی قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ماں باپ کا ادب کیا کرو یار, یہ بڑی دولت ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے.
اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں تاحد نظر اصحاب اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں یاد آ گئی. یہ مکی دور نہیں مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو ماں یاد آئی. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو خوشحالی آئے. انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ سر پہ عزت کی دستار بھی دیکھتے. تو حضور کو والدہ یاد ہے. کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ جان لے لے گا. وقت رخصت ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچانا. اور پھر حضور کو پاس بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی. آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی. میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. ایمن کہتی میں پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں. حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ایمن کی جان نکل گئی. فرماتے سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی. آج بچھڑی ماں کی یاد آئی. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کاش ماں ہوتی تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. بڑی دولت ہے یار اس دولت کی قدر کرو. ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. روزانہ ان کے قدموں میں بیٹھا کرو پاؤں دبایا کرو گپ شپ لگایا کرو ان سے مشورہ مانگا کرو. کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو. پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. مرتے پتہ کب ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے. مرتے پتہ کب ہے جب اولاد توجہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم 500,000 ہفتے میں 1-2 دفعہ دے دیں بس یہی کافی نہیں. بھائی یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے. زندگی میں کما کے ہمارے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے. پیسے نہیں والدین کو چاہیے یار بڑھاپے میں. وہ پردیس کے دھکے ہمارے لیے کھائے. فیکٹریوں میں 18 گھنٹے محنت ہمارے لیے کی. اب بڑھاپے میں ان کی آرزو ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے. تو بھائی جان انہیں صرف ٹائم دیا کرو. انہیں وقت دیا کرو. مرتے اس وقت ہے جب اولاد ٹائم نہیں. ہم ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارتے. معذرت سے کہوں گا 6 ماہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی اور ہماری ملاقات سرے رائی ہوتی. کبھی گزرتے السلام علیکم ابا جی تو السلام علیکم اماں جی. بس اس حد تک یار تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ ضرور گزارا کرو. میں کھاریاں کے پڑوس ایک جگہ حاضر ہو گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرا جو میزبان تو اس کی والدہ کا سالانہ ختم پاک تھا اور یہی گفتگو تھی. تو میں نے دوران گفتگو جو بھی آپ کو بات سنانے لگا ہوں وہاں بھی سنائی. میرا ایک دوست ہے فاہد سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتا ہے میں والدہ کو دکان پہ لے گا جوتا خریدنا تھا تو دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. تو میں نے ماں جی سے پوچھا ماں جی پسند کون سا ہے؟ مجھے کہتی پتر سارے ہی سونے نے. تو وہ کہتے میں نے دکاندار سے کہا کہ سارے پیک کر دو. کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو سارے ہی لے جاتے ہیں. ویسے ماں باپ کی جب باری ہوتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کم جگہ پہ دیکھا گن کے اندر پچھلے ہفتے تو دیتے ہیں کتنے گئے وہاں دے حساب دیو تو کہڑے خرچے نے 3 تو نہیں دے آئے. یار بیٹی کو اگر دے آئے تو غلط کیا ہے کیا؟ بیٹیوں کی جھولیاں نہیں بھرنی چاہیے. گن کے دیتے جب ماں باپ کی باری ہے. میں نے قاسم شاہ صاحب کو سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے گجرات کا فخر ہے پڑوس میں رہتے ہیں وہ بہت بڑا نام ہے. کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے. میں نے پوچھا ابا جی آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابا جی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو مصروفیت کہا کوئی اتنی بڑی نہیں. گاڑی ہے ان کے پاس. ویسے تو ہم اپنے بزرگوں کو گاڑی لے کے دیتے جو سب سے نکمی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہونڈا سویک گاڑی لے کے دی ہے تو ماہانہ خرچ وہ کہتے ہیں 3-4 لاکھ روپیہ اڑا دیتے ہیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے؟ وہ کہتا ہے جب ہم بچے تھے تو اسی طرح یشی ساڑھے بھی پیوں نے کروائی سے. یہ کم جگہ پہ دیکھا گیا ہے ورنہ تو گن کے دیے جاتے. یہ بات مجھے اچھی لگی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تو وہاں بھی میں نے سنائی. تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. جو بات آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں کھانا ہی تے آ جا. ساگ بنا رہی ہیں کھانا ہی تے آ جا. وہ کہتا ہے مولانا میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا وہاں سے فلائٹ لی اور 7 گھنٹے میں پاکستان آیا اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا.
محبت کہاں سے ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارتی ہیں. ہم ایک ہی محلے میں رہ کے 6 ماہ ملاقات ہی نہیں کرتے. یہاں تک ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے ابا جی تہاڈے نال اما جی تہاڈے نال ساڈا مرنا جیونا ختم، تسی مر گئے تے اسی نہیں آواں گے، اسی مر گئے تے تسی نہ آیا جی. ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی، لاشا گھر میں تڑپ رہا ہے، محلے دار کہتا جا پتر منہ وے آیا، تیرا حق بنتا ہے اس کو غسل دو، قبر میں اتار کے آؤ. وہ کہتا زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا تو اب کیوں ملوں، تھوک کے نہیں چڑھتا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ماں باپ کو ٹائم دیا کرو یار، یہ بہت بڑی دولت ہے. یقین جانو نشہ پیدا ہوتا ہے طبیعت میں جب ماں باپ ہاتھ اٹھا کے یوں کہہ دیتے کہ یا اللہ ادھر تے کرم فرما دے، رحم فرما دے. تو ماں باپ کے ساتھ رابطے میں رہا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. حضرت بڑے شفیق مہربان ہیں، بڑی محبت سے نوازتے ہیں. میں یہ 4تھا سال ہے حضرت، 4 سال سے مسلسل آ رہا ہوں، اور بڑی محبت سے حضرت اور حضرت کے بڑے بھائی محبت سے نوازتے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. اب آپ تشریف رکھیں. ابھی علامہ عاصم صدیقی صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد تبرکات پہ ہیں، اور آپ کے لیے لنگر شریف کا ہم نے خصوصی اہتمام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل عزت واجب التعظیم علماء ذی وقار، نعت خوانان شیریں زبان، یاران طریقت، احباب اہل سنت، مجھ سے پہلے میری جماعت کے نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ صاحب مصطفی ماں باپ کی خدمت اور اس خدمت کا صلہ ہمیں سمجھا رہے تھے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور اپنی زندگی میں ماں باپ کی قدر کرنے والے بن جائیں. جناب پیر محمد شعبان صاحب بھی محفل پاک کی رونق بنے. سفیان اتاری صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، دیگر علماء کرام، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. محفل پاک عشاء کے بعد ہی تھی اور علامہ صاحب نے چونکہ جانا تھا تو الحمدللہ عشاء کے بعد سے مراد عشاء کے بعد ہی ہوتا ہے. اسی سمجھ کو برقرار رکھتے ہوئے محفل پاک تلاوت سے شروع ہوئی، خطاب ہو گیا. اب چونکہ عزیز القدر قاری احمد بلال صاحب نے مجھے ان کے بعد خطاب کو کرنے کا حکم دیا، حالانکہ میرا ٹائم پہلے تھا. حفیظ اللہ صاحب کے بعد خطاب کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ دعا کریں میں اس مشکل پرچے کو حل کر سکوں. قرآن شریف سے جو میں نے آیت پاک پڑھی، اس کا تعلق نام پارے سے ہے. سورہ الانفال کی آیت نمبر 24 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो फ़ौरन हाज़िर हो जाओ, इसलिए कि मेरा रसूल तुमको ज़िंदगी अता करता है। कुरान शरीफ की इस आयत पाक में बहुत सारे मसाइल बयान किए गए। मैं कोशिश करूँगा चंद मिनटों में इसके मुताल्लिकात आपके सामने बयान करूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने यारों को दीन के आकाम बताए और नमाज के मसाइल सिखाए। सहाबा कहते हैं हम कलमा पढ़ते तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमें ख़ुद अरकान इस्लाम याद करवाते और नमाज वुज़ू गुस्ल का सलीका ख़ुद बताते। वो कितने खुश नसीब बंदे होंगे कि जिनको नमाज का तरीका जाने आलम बता रहे होंगे। आप जहाँ जहाँ से आए आपको नमाज का तरीका आपके कारी साहब ने बताया, किसी को किसी के पीर साहब ने बताया, किसी को किसी के उस्ताद ने बताया। वाह लखा सलाम हो उनको जिनको नमाज का तरीका आमना के लाल ने बताया। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने असहाब को नमाज का तरीका बतलाते हुए इरशाद फरमाते, जब तुम नमाज में हो ना तो इधर उधर नहीं देखते, सजदे वाली जगह पे हालत क़याम में नज़र टिका के रखते हैं। रुकू करो तो कदमों पे नज़र आ जाए, सजदा करो तो नाक को देखे, तशahहुद में बैठो तो अपनी सीना और गोद को देखा करो। कोई बैर से बड़ा भी आदमी आ जाए ना तो वो सलाम करे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं करते बल्कि रब की तरफ ध्यान करके नमाज पढ़ते हैं। ये तरीका हुजूर पाक जाने आलम ने अपने यारों को तालीम दिया। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे हुजूर के सहाबी हैं। वो कहते हैं मुझे भी हुजूर पाक ने नमाज का यही तरीका बतलाया कि नमाज शुरू करते हुए कानों तक हाथ बुलंद करो, फिर नाफ के नीचे हाथ अदब का तकाजा पूरा करते हुए बांध लो, नज़रें झुका के रखो, कदम करीब थोड़े से फासले पे रखो। जिस तरह सरापा बाअदब बंदा होता है ऐसे रब की बारगाह में खड़े हो जाओ, सना पढ़ो, तावुज़ तस्मिया सूरह फातिहा आगे सूरत पढ़ के रकू करो। ये तरीका नमाज का है। तुम्हें कोई बुलाए तो उसकी तरफ नहीं जाते, रब की नमाज पूरी करते हैं। कहते हैं मुझे भी ये तरीका ख़ुद जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तालीम दिया। आज इत्तिफाक ऐसा है मैं मस्जिद में ताख़ीर के साथ पहुंचा, हुजूर जाने आलम अपने हुजरा पाक में जलवा फिराज हैं और मैं नमाज मस्जिद में आके शुरू कर रहा था कि मैंने नमाज शुरू कर दी और नमाज पढ़ते पढ़ते 2 रकतें पढ़ चुका था। 4 रकत वाली नमाज हो तो जब बंदा 2 पढ़ ले पीछे कितनी रहती हैं? माशाल्लाह सारे बंदे नहीं बोले, पता नहीं भाई हैं जी। 4 रकत वाली नमाज हो 2 पढ़ ले तो 2 बकिया रहती हैं। कहते हैं ऐसे ही हुआ, 2 पढ़ चुका था तो आमना के लाल ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। हुजूर जाने आलम ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। अब मैं सोचने लगा कि खुद ही तो नमाज का तरीका बतलाया है कि नमाज में हो तो बात नहीं सुनते, नमाज में हो तो जवाब नहीं देते, कोई बुलाए तो उसकी तरफ भी नहीं जाते। आज खुद ही मुझे नमाज में बुला रहे हैं, करूं तो करूं क्या? अपने दिल से मशवरा लिया, दिल ने कहा चलो जल्दी जल्दी 2 रकतें पूरी कर लो। सलाम फेरने के बाद अगली नमाज नहीं शुरू करना बल्कि हुजूर जाने आलम की खिदमत में हाजिर हो जाना। कहते हैं मैंने ऐसे ही किया। 2 रकतें पूरी करने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। साहिब तफसीर मज़हरी काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा है ये जब हुजूर की खिदमत में पहुंचे ना तो कहा लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, मुझे फरमाइए किस बात के लिए मुझे तलब किया, मुझे आवाज़ दी, मुझे बुलाया गया, मुझे इरशाद फरमाइए, मैं वो काम पूरा करने के लिए, हुक्म पूरा करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। रहमत आलम ने फरमाया हुक्म तो बाद में बताएंगे, पहले इतना बताओ आने में ताख़ीर क्यों की है, जल्दी क्यों नहीं आए? मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी? या हबीब अल्लाह नमाज तो पढ़ रहा था,
آپ کی آواز سنی، خود ہی تو نماز کا طریقہ بتلایا، 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، 2 رہتی تھی، تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی پوری کر کے نماز رب کی مکمل کر کے آیا ہوں۔ جبریل امین آ جاتے ہیں، محبوب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے محبوب ان ایمان والوں کو یہ سمجھا دو کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، تم جس حال میں ہو وہ حال چھوڑ دو، میرے رسول کی خدمت میں پہلے حاضر ہو جاؤ۔ یا رسول حضرات ذی وقار صحابی ہیں، حالت نماز میں تھے، آقا دو عالم علیہ السلام نے آواز دی تو نماز پوری کر کے پہنچے۔ آیت آ جاتی ہے کہ جس حال میں بھی ہو وہ حال چھوڑ دو، میرے رسول کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو جاؤ۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا دین کامل اسلام ہے اور کامل دین ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ جب تم نماز شروع کر لو، خواہ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، نفل نماز ہو، شروع کر لینے کے بعد خواہ مخواہ اس کو توڑنا منع ہے۔ توجہ رکھنا، نماز شروع کرنے کے بعد نماز کو توڑنا جائز نہیں، یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بھی نماز ہو اس کو توڑنا جائز نہیں، پر اسلام نے بتایا کہ چند موقع ایسے ہیں کہ تم نماز توڑو گے نا تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے، جن کے ہم پیروکار ہیں، فقہ میں ہم آپ کے مقلد ہیں، پوچھا گیا تو فرمایا تیرا جانی یا مالی نقصان ہو رہا ہو، اس نقصان کی تلافی کے لیے تو نماز توڑے گا نا تو تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تیرا جانی نقصان ہو رہا ہو یا تیرا مالی نقصان ہو رہا ہو تو تو نماز توڑ دے تو تو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار نہیں لکھا جائے گا۔ دوسرا موقع، کوئی آدمی تیرے سامنے سے گزر رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نابینا ہے، تجھے معلوم ہے آگے گڑھا ہے، آگے کنواں ہے، وہ چلتے چلتے کنویں میں گر جائے گا، گڑھے میں گرے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو دین نے بتایا اب نماز توڑ، اس کی دستگیری کر، تجھے گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا موقع، ارشاد فرمایا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو اور نماز بھی نفل نماز ہو، میرے حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے لکھا، آج 22 تاریخ ہے، کل 23 تے پرسوں 24 تاریخ کو مفتی احمد یار خان کا عرس ہے، بڑا چوٹی کا مفسر قرآن ہے، بڑے بڑے علم والوں نے آپ کے علم کے سکے کو مانا ہے، بڑی بڑی دستار والوں نے مفتی صاحب کے سامنے دستار کو نیچے کیا ہے، بڑا اونچے قد کا مالک ہے مفتی احمد یار خان، اور گجرات میں ہی ان کا مزار ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جی؟ بہت سارے بندوں کو نہیں پتہ ہوتا، شعر مفتی صاحب کا پڑھتے ہیں، نام اعلی حضرت کا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی عجیب بات ہے کہ نعت میں شعر تو مفتی صاحب کا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں بھر کا ہے یہ قاعدہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ یہ مفتی صاحب کا کلام ہے۔ اچھا، مفتی احمد یار خان نے یہ مسئلہ لکھا کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہو اور نماز نفل ہو، والدہ صاحبہ امی جی کو پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہے، وہ آواز دیں تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا نماز چھوڑ دے، امی کی خدمت میں پہلے حاضر ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا، نفل نماز
اور شرط یہ ہے کہ والدہ کو پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ آواز دیں تو فرمایا اب نماز چھوڑ دے، اماں کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ اب یار مفتی احمد یار خان سے پوچھتے ہیں جناب گناہگار ہوگا؟ فرماتے ہیں نہیں، گناہگار نہیں ہوگا، اس کو تو ثواب مل رہا ہے جو امی کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ اچھا توجہ چاہوں گا، حالت نماز میں بندہ بڑے رب کے قریب ہوتا ہے۔ حیدر کرار مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا سے پوچھئے کہ نماز کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کہ جب تو نماز میں ہوتا ہے یوں سمجھ لے کہ تیری رب سے کال ہو رہی ہوتی ہے۔ کال سمجھتے ہو نا جی؟ چلو سمجھا لیتا ہوں، رب سے تیری بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب حالت نماز میں بندہ رب سے کال کر رہا ہے، اور ادھر حکم شرع کیا ہے کہ والدہ نے بلایا، رب کی کال کو روک دے، امی کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ آج میں اور آپ اپنا احتساب کریں، ہمارے ماحول اس طرح بن چکے ہیں کہ والدہ بلاتی ہیں تو بلاتی رہیں، بیٹا موبائل میں نہ جانے کس چوک میں کھبا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے، اس کا عقل بھی ہماتن ادھر ہی ہے، وہ ایک بار نہیں 100 بار بلائیں تو بیٹا سنتے ہی نہیں، پھر خیر سے سن لے تو بڑی تکلیف محسوس کرتے ہوئے امی کو بڑے کرخت لہجے میں جواب دیتا ہے۔ سن حضرت حیدر کرار کا فرمان، وہ فرماتے ہیں کہ جب تو نماز میں ہو تو رب کی کال ہے، شریعت نے کہا کہ رب کی کال بھی تجھے آئی ہو تو اماں بلائے تو نفل نماز چھوڑ دے، امی کی خدمت میں پہلے حاضر ہو جا۔ اچھا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تو فرماتا ہے کال، میرے جگری یار کی کال آ گئی، کسی بڑے افسر کی کال آ گئی تو میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہوں کہ بڑے آدمی کی کال آ گئی، اب میں ذرا اس میں مصروف ہوں، نہیں دیکھتا میں کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑے قد والا آدمی ہو، بڑا بھی اس کا مقام ہو، وہ رب کے برابر تو نہیں ہو سکتا، رب تو رب ہے۔ اور فرمایا جب تو نماز میں ہوتا ہے رب سے تو بات کر رہا ہوتا ہے، رب تیرے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، یہ مقام ہے ماں کا۔ فرمایا جب نماز میں ہو تو نفلی نماز پڑھ رہے ہو تو والدہ بلائیں تو نماز چھوڑ دو، امی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اچھا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا آج کے بعد ہمارا رویہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ویسے میں گمان رکھتا ہوں آپ کا ٹھیک ہی ہوگا، میں یہ نہیں توقع رکھتا کہ آپ کا رویہ غلط ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا نالائق آدمی جس کا رویہ کچھ گڑبڑ ہے تو آج اس محفل میں آنے کا یہ پیغام لے کے جاؤ کہ آج کے بعد ماں باپ کے حوالے سے ہمارا رویہ یہ ہو کہ بڑے کسی اونچے چودھری کی بھی کال آئے اور اماں جی حکم دیں تو فوراً چودھری کی بات کو چھوڑ کے امی کی خدمت میں۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے ہی ہے تو آقا دو عالم فرماتے ہیں صرف تمہارے لیے نہیں میرے لیے بھی ہے کہ میں نماز میں ہوتا میری امی جی مجھے بلاتی اور فرض نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی اگلی سورت سورہ بقرہ کہہ لو، سورہ یاسین کہہ لو، سورہ مزمل کہہ لو، فرماتے ہیں میں سورت شروع کر دیا ہوتا میری امی مجھے بلاتی، میں نماز چھوڑ کے امی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نے جان کو بچایا، جس نے مال کی تلافی کو پورا کیا، جس نے نبینے کو بچایا، جو اماں کی خدمت میں نماز چھوڑ کے چلا گیا، کیا ان کو نماز وہاں سے پڑھنی ہوگی دوبارہ اماں کی خدمت کر کے، نبینے کو راستہ دکھا کے، اپنے مال جان کو بچانے کے بعد کہ نماز اثر نو پڑھنی ہوگی؟ تمام فقہا نے لکھا کہ اب اس بندے کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز ٹوٹ چکی ہے۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو رہنمائی کے لیے آیا ہے، بتا ہمیں اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ بندہ ہو نماز میں وہ بلائیں، بندہ چلا جائے ان کے پاس تو نماز نہیں ٹوٹتی، بندہ نماز میں ہی رہتا ہے۔ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، کرنا چاہیے۔ جب تلاش کرنے لگے تو قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا اور تو کوئی نہیں، ایک آمنہ کے لال ہیں، وہ تمہیں بلائیں تو تم نماز میں بھی ہو تو نماز چھوڑ دو، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ ان کی بارگاہ میں جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں، پوری ہو جاتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔
حضرت ابی بن کعب کو جب یہ حکم سنایا گیا کہنے لگے حضور آج مجھے معافی مل جائے، آئندہ جب بھی میں نماز میں ہوں گا آپ کی آواز آئے میں نماز چھوڑ دوں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امام زرقانی نے لکھا، فرماتے ہیں کملی والے آقا بلائیں تو بندے کا جانا ضروری ہے، اور جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ پوچھا کیوں نہیں ٹوٹتی؟ امام زرقانی محدثین کا بادشاہ ہے، وہ فرماتا ہے اس لیے نہیں ٹوٹتی کہ نماز کو چھوڑے گا ان کی خدمت میں حاضر ہوگا جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے، ان کی خدمت میں جائے گا جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ جب تک نماز میں حضور جان عالم کو سلام نہ کر لیا جائے تب تک تیری نماز مکمل ہی نہیں، نماز پوری نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ نماز چھوڑ دی، یا اللہ نماز تو تیری ہے، تو بندہ تیری بندگی خالص تیرے لیے کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دے تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ جواب آتا ہے، رب فرماتا ہے میرے بندو نماز بھی میری ہے اور پڑھنے والا بندہ بھی، اور ہی بولے ہو اچھا یا اللہ نماز تجھے پیاری ہے، تو جواب آتا ہے نماز بھی بڑی پیاری ہے اور نمازی بھی بڑا پیارا ہے۔ نماز بھی پیاری ہے، نمازی بھی پیارا ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب نے بلا لیا حالت نماز میں، تو اب اللہ فرماتا ہے نماز بھی پیاری، نمازی بھی پیارا۔ جب حبیب بلا لیں تو وہ نماز سے زیادہ پیارے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ نماز پیاری، بندہ بھی نمازی بھی پیارا، پر حبیب کا مقام یہ ہے وہ بندے سے بھی پیارے ہیں، وہ نماز سے بھی پیارے ہیں۔ ارے جب وہ بلائیں تو میری بندگی چھوڑ دے، ان کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ بڑی شاندار یا حسن یا حسین، نماز بھی پیاری ہے، نمازی بھی پیارا ہے، پر ان دونوں سے مصطفیٰ جان عالم زیادہ پیارے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یا اللہ تیرے دین نے ہمیں یہ قانون دیا، تیرے پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے خدمتگاروں نے اصول بتایا کہ نماز میں بندے کا قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، شرائط نماز میں سے ہے۔ جب یہ شرط نہ پائی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو لہٰذا اس بندے کی تو نماز ٹوٹ جانی چاہیے کہ اس کا قبلہ سے منہ پھر گیا اور کسی اور طرف ہو گیا تو نماز ٹوٹ جانی چاہیے۔ فرمایا نہیں ٹوٹی، غور کرو، اس لیے کہ قبلہ سے اس کا منہ پھرا ہے تو قبلے کے قبلے کی طرف ہو گیا ہے، کعبہ سے پھرا ہے تو کعبے کے کعبہ کی طرف ہو گیا ہے۔ ایک مولوی صاحب کرنے لگے اعتراض، نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز میں ہو اس کا رخ قبلے سے پھر جائے تو نماز نہ ٹوٹے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے کوئی دلیل؟ توجہ چاہوں گا، دلیل بڑی آپ کو دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا کچھ پڑھے لکھے محسوس ہوتے ہو مولوی صاحب، ادھر والے یا ادھر والے ہیں جی؟ میں نے کہا کچھ لگتا ہے کتابیں کوئی 4 پڑھی ہوں گی آپ نے، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہنے لگے پوچھئے جی۔ میں نے کہا جب تیری مسجد کا امام نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے 2 4 10 15 20 بندے 100 50 ہزار نماز پڑھ رہا ہو، تو ان نمازیوں میں سے کسی بندے کا حالت جماعت میں وضو خراب ہو جائے، توجہ چاہوں گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا مسئلہ بتانا کہ تمہاری مسجد کا مولوی ملا نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے 10 بندے ہوں یا 100 بندہ ہو یا 1000 ہو، کسی ایک بندے کا نماز کی حالت میں وضو خراب ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ تو مولوی صاحب نے کہا مسئلہ فقہ کا یہ ہے
کہ وہ نماز چھوڑ دے. توجہ چاہوں گا, نماز توڑے نہیں, نماز چھوڑ دے. جہاں تھا وہاں سے پیچھے نکل آئے, کعبے سے رخ پھیر لے اور چپ چاپ ہو کے ٹوٹیوں پہ جائے, وضو کرے, وضو کر کے پچھلی صف میں جہاں اس کو جگہ ملے وہ آ کے شریک ہو جائے. اب نماز کہاں سے شروع کرے گا؟ مولوی صاحب کہنے لگے اس کو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ وہاں آئے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لے, وہ نماز میں ہی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے حضور بلائیں تو نماز نہیں رہتی, اب تیری محلے کا امام وہ نماز اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہا تھا, اس کا وضو خراب ہوا, اس کا رخ بھی قبلے سے پھرا, وہ ٹوٹیوں کی طرف بھی گیا, الٹ ہو گیا اس کا رخ اور وضو کر کے آیا, پچھلی صف میں کھڑا ہو کے وہ اب بھی نماز میں ہے. میں نے کہا اپنے مولوی کا قد ناپ, اس کا وزن کر, اس کا سٹیٹس دیکھ, اس کا ماحول دیکھ. میں نے کہا جتنا بھی اونچا ہوگا تیرے محلے کا مولوی ہمیں بتا آمنہ کے لال سے بڑا ہے؟ اولی بولے ہو. میں نے کہا جتنا مولوی صاحب کے القاب لگا شیخ القرآن تے لکھ ولی ابن ولی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ شاید نہیں آ رہی. یہ بھی رواج ہے نا کہ لکھو ولی ابن ولی. میں آکھیا لکھنے نال نہیں ہوندے جی, لکھنے نال بندہ ولی ابن ولی نہیں بنتا, رب بنائے تو تب بنتا ہے جی. انہوں نے کہا لکھ دیو ولی ابن ولی. میں نے کہا جتنے بھی القاب شیخ القرآن, پیر طریقت, جو مرضی لکھ, شیخ الحدیث لکھ, وقت کا ابدال لکھ, جو بھی لکھ لے, مجھے بتا اس کا قد جتنا بھی اونچا ہے حضور کا قد اس سے, حضور کا قد اس سے بلند ہے. ارے نہیں, حضور تو وہ ہیں کہ سارے نبیوں سے بلند ہے, ہمارے حضور سارے نبیوں سے بلند ہیں. میں نے کہا تیرے محلے کا مولوی صاحب وہ پڑھائے نماز, وہ جس مولوی صاحب کے پیچھے ہم پڑھے نماز, اس کا اتنا مقام ہے رب کی بارگاہ میں کہ جب تو نماز میں اپنی نماز ان کے سپرد کرتا ہے, غور کر, توجہ چاہوں گا, اور جس کے پیچھے تو پڑھے نماز اس کا اتنا رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ ہے. جب تو نے اپنی نماز اپنے امام کے سپرد کر دی اور تیرا وضو خراب ہو گیا, اور وہ امام جس کے پیچھے تو نے نماز اقتدا کی, تو وضو کرنے چلا گیا, تیرا رخ قبلے سے پھر گیا, اس امام کی برکت یہ ہے کہ تو ٹوٹیوں پہ جا کے بھی نماز میں ہے. غور کرنا, ٹوٹیوں پہ جا کے بھی تو نماز میں ہے. میں آکھیا مسئلہ تو یہ, انہیں آکھیا جی نہیں, اسا نماز پڑھ کے سلام پھیر کے رج کے امام دا گلہ کرنا ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی؟ جس کے پیچھے پڑھتے ہو نماز خدا واسطے پیغام لے کے جاؤ, ساری زندگی اس کی تعظیم اپنے دل سے کرو. کبھی بھی امام کا گلہ نہ کرنا, جو امام کا گلہ کرتا ہے اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے آج 40 سال دے نمازی پکے تے زیرو تے ہی نہیں. میں آکھیا وجہ کی ہے, بندہ 40 دیہاڑے پڑے نماز, غوث پاک فرماندے نے ایک درجہ ولایت دا ان مل جاندہ ہے. غوث پاک نے لکھیا ہے 40 دن جیڑا بندہ نماز باقاعدگی نال پڑھے اس نو ولایت دا ایک درجہ تے ملدا ہے. تے میں آکھیا 40 سال پڑھنے والے اجے زیرو تے ہی کھلوتے ہیں. انہاں آکھیا گل اے کہ امام دا گلہ کر دے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پڑھ دے نماز نو امام دے پیچھے 5 ویلے تے باہر اجے مسجد دے دروازے تو باہر نہیں نکل دے, جتیاں کولوں ہی شروع کر دیندی جی انج دے نے. تواڈے وچ کوئی ہے تے اپنی اصلاح کر لے, نہیں تے پھر خیر, بات تو میں نے کرنی ہے نا, میں نے پوچھ کے مسئلہ بھی نہیں کرنا جی. مسئلہ وہ ہے جو کرنا ہی کرنا ہے جی. اب بات سمجھو, جہاں سے آئے ہو, دور دراز کے آپ آنے والے ہوں گے, خدا واسطے جس کے پیچھے عقیدہ صحت کی بنیاد پہ آپ نے نماز پڑھ لی, اس کا کبھی بھی گلہ نہیں. ہولی بولے ہو واسا کرنا ہے جی. میں پھر یہی سمجھاں گا نا, جس کا عقیدے کی صحت ٹھیک ہے, جو تیرے عقیدے کے اعتبار سے سنی مسلمان, تیرے محلے کا امام ہے غریب صحیح, کوئی گل نہیں, سادہ صحیح, کوئی گل نہیں, تیرا امام تو ہے, تو نے نماز اس کے سپرد تو کیا ہے نا, تو فرمایا یہ ہے تیرے امام. میں نے کہا مولوی صاحب اب بتاؤ, امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی اگر اس کا رخ قبلہ سے پھر جائے تو اس کی نہیں ٹوٹتی, تو قرآن سے پوچھ. قرآن کہتا ہے ارے ایمان والو میرے رسول بلائیں تو نماز چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, تمہارا رخ قبلے سے پھرا ہے, قبلے کے قبلے کی طرف ہو گیا ہے.
हुजूर की ये मैंने जो लफ्ज़ बोला ना, हुजूर किबले के किबला हैं, काबे के काबे हैं हुजूर। सिर्फ मेरा ही अकीदा नहीं, ये मेरे पीर सियाल का भी अकीदा है, मेरे मुर्शिद पाक मौलाना मोहम्मद आरफ साहब का भी यही अकीदा है, मुफ्ती अहमद यार खान साहब का भी यही अकीदा है, आला हजरत का भी यही अकीदा है, मुहद्दिस आज़म का भी यही अकीदा है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का भी यही अकीदा है, गौस पाक का भी यही अकीदा है, ख्वाजा अजमेर का भी यही अकीदा है, दाता अली हुजवेरी का भी यही अकीदा है, नहीं नहीं हजरत बिलाल का भी यही अकीदा है। बड़ी बात कर दी मौली साहब, हजरत बिलाल उनका भी यही अकीदा। मैंने कहा हाँ, हजरत बिलाल का भी यही अकीदा है। सुनो, फतह मक्का हो रहा है, हुजूर जाने आलम फातिहाना शान के साथ मेरे महबूब मक्के में दाखिल हुए। अब काफिर डर रहे हैं कि हमें मार दिया जाएगा, हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। हुजूर जाने आलम ने देखा तो ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो बख्शिश आम करने आया हूँ। मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो माफ करने आया हूँ। हुजूर पाक ने ऐलान कर दिया, फिर काबे की चाबी हुजूर के हाथ में दे दी गई और हुजूर पाक ने फरमाया, अब मैं चाबी जिसको दूंगा क़यामत आ जाएगी, उसके खानदान में रहेगी। ज़वाल से पहले पहले फतह मक्का हो चुका है। अब हुजूर जाने आलम ने चाहा कि थोड़ी देर इस्तिराहत कर लिया जाए, आराम कर लूं। हुजूर वहां से निकले, पास ही हजरत उम्मे हानी का घर था, जहां से हुजूर को मिराज का मोजज़ा मिला। वो उम्मे हानी, उनका घर वाला कहाँ था, मैं निशानदेही कर दूं, जहां आज घड़ी वाला टावर है ना, देखा होगा आपने, मैंने भी देखा है। करें दुआ फिर मैं देख लूं, और मैं करता हूं आप देख ले। वो टावर जहां आज घड़ी वाला टावर है, ये उस जगह पे है जहां हजरत उम्मे हानी का घर था। हमने तारीख पढ़ी मक्के की, उसमें ये बात हमें मालूम हो गई। तारीख की किताबें मक्के की मेरे पास मौजूद है। वहां हुजूर जाने आलम तशरीफ ले गए, रहमत आलम ने इस्तिराहत फरमाई, फिर हुजूर बेदार हुए। मेरे महबूब ने गुस्ल किया, गुस्ल करके चिट्टे सफेद लिबास को ज़ेबे तन फरमाया और गोरे चिट्टे सोने चेहरे पे, सर मुबारक पे कमली वाले आका ने काले रंग की दस्तार सजाई। सहाबा कहते हैं यूं लग रहा था जैसे बादलों से चांद निकल रहा हो। अब गौर करो, रंग भी चिट्टा हो, कपड़े भी चिट्टे हो, ऊपर काला अमामा हो, तो हुजूर का हुस्न पहले से कितना खूबसूरत होया होगा। हुजूर जोर के वक़्त तशरीफ लाए, रहमत आलम जब तशरीफ लाए तो जोर की नमाज का वक़्त हो चुका था। जाने आलम ने फरमाया, वक्त जोर शुरू हो चुका है, किधर हैं बिलाल? आका हाजिर हूं। फरमाया, बिलाल चढ़ काबे पे, काबे की छत पे चढ़ जाओ, पढ़ो अजान। इधर हुजूर पाक ने हुक्म दिया, हजरत बिलाल काबे पे चढ़े और फिर अजान शुरू करने लगे। हुजूर पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हुक्म देने के बाद खुद आका करीम तवाफ करने लगे। तवाफ रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम है। आका करीम तवाफ करने लगे, हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़ गए। हजरत बिलाल ने सोचा, मुफ्ती से पूछा, काजी से फैसला लिया, ऐ काजी अब तेरा इम्तिहान है, बता कि अब मैं रुख किधर करूं। मदीने में तो अजान पड़ी तो इधर मक्के पर इधर मुंह किया। कायनात दुनिया जहान के नमाजी जब भी वक्त अजान होगा, मस्जिद कुबा में अजान हो तो इस मस्जिद का मुअज्जिन काबा की तरफ मुंह करेगा। हमारी सुनहरी मस्जिद में अजान पढ़ने वाला अजान पढ़े तो उसका रुख होगा, तो साउंड बोलना थोड़ा जा। सियाल शरीफ की मस्जिद का मुअज्जिन अजान पढ़े तो उसका मुंह होगा काबा की तरफ। दाता साहब की मस्जिद का मुअज्जिन अजान पढ़े तो मुंह होगा काबा की तरफ। दुनिया जहान में जहां भी मुसलमान अजान पढ़ेंगे, हजरत बिलाल ने सोचा तो होगा कि उनका रुख तो होगा काबा की तरफ। और मेरे लिए इम्तिहान ये है कि हुजूर ने मुझे चढ़ा दिया है काबा की छत पे।
काबा मेरे कदमों के नीचे है, मैं काबे के ऊपर हूँ, अब मुंह करूँ तो किधर करूँ। हजरत बिलाल के मुफ्ती काजी ने ये फैसला किया, ऐ बिलाल जिन्हें तुझे काबे पे चढ़ाया है उनकी तरफ मुंह कर। क्यों? इसलिए वो काबे के काबा हैं। फिर रूहुल मानी में इमाम महमूद आलूसी ने लिखा कि रहमत आलम तवाफ कर रहे थे, हजरत बिलाल ने अजान पढ़ते हुए जिधर हुजूर फिरते हजरत बिलाल भी फिरते जाते। तुझे मुझे हुक्म है अजान रुक के पढ़। हजरत बिलाल का आज निराला अनोखा अंदाज है, वो अजान भी पढ़ते हैं फिरते जाते हैं। जिधर जिधर हुजूर जाते गए हजरत बिलाल उधर ही मुंह करके अजान पढ़ते रहे। हजरत बिलाल ने बताया, अरे ये काबा तो मेरे कदमों के नीचे है और काबे का काबा मेरी नजरों के सामने है। अच्छा, ये मसला तो आपने उलमा से भी सुना है, पर मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हाशिया लाना चाहता हूँ। इसमें जो बात काबिल गौर है, हजरत बिलाल ने ये तुझे भी समझाई मुझे भी बताई। हजरत बिलाल फरमाने लगे, अरे तू स्टेटस के एतबार से बुलंदी और बख्तों की बुलंदी के जितने भी ऊंचे मर्तबे पर पहुंच जाए, तेरी असल हकीकत ये है कि तेरा रुख मुस्तफ़ा से ना फिरे। ये पैगाम है इस बात में। हजरत बिलाल ने समझाया कि असल तेरी बुलंदी ये है कि तू जहां भी बुलंदी के जिस मर्तबे पर अफसर हो जाए, बड़ा अफसर हो जाए, बड़ा लैंड लॉर्ड ते बड़ा नवाब हो जाए, जो भी बुलंदी में नसीब का तेरा बुलंद बख्त हो जाए, तू अपने आप को अलामा फहामा भी कह ले, लोग तुझे शेखुल हदीस तो शेखुल कुरान भी कह ले, पीरे मुकाम भी कह ले, जितना भी तू बुलंद कर सकता है अपने आप को कर, पर सुन पैगाम ये है कि तेरा रुख मुस्तफ़ा से नहीं फिरना चाहिए। ये हजरत बिलाल का पैगाम है। हुजूर जाने आलम काबे के काबा हैं। महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी में इरशाद फरमाते हैं, वाले कुल्लिम विजहातुन हुवा मुवल्लीहा, कि हमने हर एक के लिए काबा बनाया, हर एक के लिए हमने किबला सिमत बनाई। और जिब्रील अमीन पैगाम लाए। आसमान वाली मखलूक के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ किबले बनाए। कुछ मखलूक आसमानी वो है जिनका किबला बैतुल मामूर है, कुछ ऐसी मखलूक है जिनका किबला अल्लाह की कुर्सी है। रूहानीन वो फरिश्ते हैं जिनका किबला लौह कलम है। फरिश्तों की बात कर रहा हूँ, आसमानी मखलूक, उनके एक किबले नहीं, मुख्तलिफ फरिश्तों के मुख्तलिफ किबले हैं। और फरमाया, हमने ए महबूब आपसे पहले अम्बिया आए, रसूल तशरीफ़ लाए, उनका किबला मस्जिद अक्सा को बनाया। आपसे पहले रसूल आए, नबी आए, उनके लिए हमने किबला मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस की मस्जिद को बनाया। ऐ हबीब आपकी उम्मत के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को बनाया। बात बढ़ रही है। ऐ हबीब आपकी उम्मत के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को बनाया, पर ऐ हबीब आपके जिस्म मुक़द्दस के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को बनाया। तवज्जो चाहूंगा, अगले जुमले बड़े लतीफ़ हैं। ऐ हबीब आपकी उम्मत के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को काबा बनाया, आपके जिस्म मुक़द्दस के लिए किबला बैतुल्लाह को बनाया, पर ऐ हबीब आपकी रूह का किबला बैतुल्लाह नहीं बनाया, आपकी रूह का किबला बैतुल्लाह नहीं बनाया। ऐ हबीब आपकी रूह का किबला मेरी ज़ात है, आपकी रूह का किबला मेरी ज़ात है। ऐ जिब्रील पूछेगा मुझसे कि मैंने किबले बनाए हर एक के लिए, आसमान वालों के लिए, ज़मीन वालों के लिए, मुझसे पूछेगा कि या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है? हौली बोलते पे हो तुसी हुण। जिब्रील मुझसे पूछेगा या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है? फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह बता कोई तेरा भी किबला है? तो रब फरमाता है, रूहुल मानी का दूसरा पारा, दूसरा रकू, तफसीर रूहुल मानी, अभी उठा के देख लो। फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मनकूल है ये तफसीर जो कर रहा हूँ। जिब्रील ने पूछा तो रब ने फरमाया, हबीब व अंता किबलती, ऐ हबीब आपकी रूह का किबला मेरी ज़ात है, और रही मेरी बात, मेरा किबला तो तुम हो। किबलती व अंता, अंता व किबलती, ऐ हबीब मेरा किबला तो तुम हो,
میں نے مسئلہ کیا جیسے آپ ڈر گئے نا. ایک مولوی صاحب نے فرق لگا وہ اچھا رب کا قبلہ حضور ہے. میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہ رب عبادت کرتا ہے. میں نے کہا نہیں کرتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ہم تو کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. رب بھی کرتا. میں نے صاحب رب سجدہ کرنے سے پاک ہے. میں نے کہا تم کرتے ہوگے سجدہ قبلہ کو, ہم نہیں کرتے. آپ بھی نہیں کرتے, ذرا غور کرو. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. ابھی نماز پڑھی نا عشاء کی آپ نے, فجر پڑھنی ہے. ہم قبلے کو سجدہ اولی بولے ہو. ابھی آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ہم قبلے کو سجدہ, او خدا کے بندو سجدہ رب کو ہوتا ہے. بولو نا, اب تو بولو. قبلے کو سجدہ نہیں ہوتا, سجدہ تو رب کو ہوتا ہے. تو پھر ادھر کیوں؟ رب فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہوئے ایک ادھر منہ کرے, دوسرا ادھر کرے, تیسرا ادھر کرے. میں یہ پسند نہیں کرتا. میری رہی بات فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, میں تو ہر طرف موجود ہوں. میں تو ہر طرف ہوں, ادھر بھی ہوں, ادھر بھی ہوں, ہر طرف ہوں. تو یہ میں نے تمہارے لیے یہ سمت مقرر کر دی ہے کہ تم عبادت کرتے ہوئے ہر طرف نہ دیکھو. اور یہ بھی تب جب میرے حبیب نے پسند کیا. یہ بھی تب جب میرے حبیب نے پسند کیا. اچھا یا اللہ ہم قبلہ کو منہ کرتے ہیں تو حبیب بھی تیرے قبلے ہیں, ہم تو قبلے کو منہ کر کے تیری عبادت کرتے ہیں. رب پوچھنا چاہتا ہے اے میرے بندو, جب تم قبلے کی طرف متوجہ ہوتے ہو, اس کی طرف منہ کرتے ہو, تو تم کیا کرتے ہو؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور ہم جب پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر, آگے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو ذرا. ثنا پڑھتے ہیں نا, ثنا. سبحانک اللہم وبحمدک. اگو میں آخیا میں ذرا اپنی سیدھی کر لواں نا, کدھر انج نہ ہوئے میری نماز ہی غلط ہوئے تہاڈی ٹھیک ہوئے تے تہاڈے بہ کے ایتھے علماء دی موجودگی میری نماز درست ہو جائے. ہیں جی, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہی ہے نا, اس میں یا اللہ تو پاک ہے. ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری پاکی بولتے ہیں, تیرے سوا کسی کو ہم الہ نہیں سمجھتے. فرمایا یہی کرتے ہو نا. اب سنو, میں جب تم قبلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو تم میری پاکی کرتے ہو. سنو, جب میں اپنے حبیب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو میں ان کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں. نہیں سمجھ سکے تم میری بات مانتے ہوئے قبلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو میری پاکی بولتے ہو, میری عبادت کرتے ہوئے مجھے تقدیس تمجید کہتے ہو. جب میں اپنے حبیب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو میں ان کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں. میں ان کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں, کیونکہ عبادت تو میں کرتا نہیں, میری شان کے لائق نہیں. نماز پڑھنی تو میری شان نہیں, یہ تمہاری عادت ہے, یہ تمہارے لیے ہے. میں نماز سے بھی پاک ہوں, میں عبادت سے بندگی سے بھی پاک ہوں. بندے بندگی کرتے ہیں, میں رب ہوں, مجھے عبادت کی ضرورت نہیں. پر قبلہ میرا بھی حبیب پیارے ہیں, اور قبلہ بمانا مرکز اور مرکزی جگہ ہے جہاں توجہ مرکزی طور پہ رک جائے. فرمایا جب میں توجہ اپنے حبیب کی طرف کرتا ہوں تو ان پر درود بھیجتا ہوں, سلام بھیجتا ہوں. میں اس پر دلیل دے دوں, کوئی یہ نہ کہے فقط الفاظی ہے, اس میں کوئی تقریر کا یہ جادو ہے جس نے ہمیں ایسے بنا لیا ہے. لو جی سن لو, میں آیت پاک پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اے ایمان والو, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے ہر وقت یصلون, فعل مضارع ہے, پڑھتا بھی ہے, پڑھتا بھی بھیجتا رہے گا. ہر وقت اپنے حبیب پر درود بھیجتا رہتا ہے, سلام بھیجتا رہتا ہے, درود بھیجتا رہتا ہے, سلام بھیجتا رہتا ہے. پکی سچی بات ہے, جب کسی کو سلام بھیجا جائے اور کسی کی طرف سلام بھیجا جائے, جب سلام بھیجا جائے گا تو اس کا خیال بھی, ہولی بولے ہو, سلام بھیجا جائے کسی کی طرف, آپ سلام بھیجیں. آپ کا کوئی دوست گجرات سے سعودی عرب جا رہا تھا, کوئی مصر میں جا رہا تھا, کوئی وہاں دوست, آپ نے کہا میرا سلام اس کو کہنا.
اپنے دل سے پوچھ کے بتا، جب تو نے اپنے دوست کا تصور کیا سلام دینے کے لیے تو اس کا نقشہ تیرے سامنے آ گیا کہ فلاں میرا دوست ہے، تیرے ذہن میں آ گیا، تیری توجہ اس طرف ہو گئی، تیری توجہ کا مرکز تھوڑی دیر کے لیے تیرا یار بن گیا۔ اور رب فرماتا ہے میں ہر وقت اپنے حبیب کی ذات پہ درود بھیجتا رہتا ہوں، سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا حبیب میری توجہ کے مرکز تو آپ ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں ہم سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مرحبا مرحبا۔ اب انشاءاللہ ہمارے صوفی پیر طریقت راہبر شریعت پیر صوفی محمد اورنگزیب صاحب خلیفہ سجادہ نشین آستانہ علیہ چنیوٹ شریف، آپ بھی تشریف لائے، آپ کے رفقا اور ساتھی بھی تشریف لائے، اور ہماری مسجد کے روح رواں پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد شعبان نقشبندی مجددی صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ میری بزم کے سارے شرکا اور حضرت کا ولہانہ گفتگو بیان، اور ہمارے آنے والے مہمان جو کہ چلے گئے، حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب، آپ نے ایک اور جگہ پہ جانا تھا تو اس لیے آپ چلے گئے، تو آپ وہاں اتنے جتنوں کا میں نے نام لیا ہے، آپ سب کا تھا دل سے مشکور بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ نے ہمیں چند گھڑیاں بیٹھ کر کے حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اصل میں یہ جو میلہ لگا ہے، جو باہر لوگ کھڑے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کمال مدینے والے کا ہے۔ تو اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ کافی لوگ کھڑے ہیں، باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں، تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے زیارات مقدسہ کا اعلان کیا تھا، تو جس میں غلاف کعبہ جو اس سال خانہ کعبہ سے اتارا گیا ہے، اس کی لمبائی تقریباً 18 فٹ کے قریب ہے، 18 فٹ ہے، اور مسجد 4.5 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ آپ سارے اس کی زیارت کریں، زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کی حفاظت آپ خود کیجئے گا۔ ہوتا ایسا ہے کہ بعض دفعہ، ویسے تو شعر یہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آپ جتنے آئے یہ سارے محبوب ہیں، تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آئے سارے اس لیے ہیں، لیکن اپنی چیزوں کی حفاظت آپ خود نے کرنی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں ختم شریف پڑھوں گا، میرے شرکا جتنے بیٹھے ہیں سب میں لنگر تشریف کریں گے، اس کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ اس طرف سے ہم جو ہے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے کے اندر جو چادریں ہیں ان کی بھی زیارت آپ کو ہوگی۔ خوب رج رج کے زیارت کریں۔ ہمارے صوفی صاحب نے، قبلہ علامہ صاحب نے یہ ایک بات کی کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ جو وہاں نہیں پہنچا اس کو یہاں مل گیا ہے۔ تو وہاں پہنچنا مقدر کی بات، تو یہاں مل جائے تو پھر بندہ اس کو رج رج کے دیکھے۔ تو سنہری جامعہ مسجد میں انشاءاللہ پرسوں بروز منگل
عشاء کی نماز کے بعد عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہے، جس میں خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد آصف صدیقی سیالوی صاحب آپ کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ 26 تاریخ کو سرینا میرج ہال میں ایک عظیم و شان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں خطاب کے لیے محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب آپ کا خطاب ہوگا۔ آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ ابھی ختم شریف ہوگا، ختم شریف کے دوران آپ سب کو لنگر مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں غلاف کعبہ لیے کھڑے ہوں گے، آپ زیارت کرتے جائیے گا، اور آپ کو علامہ صاحب اور صوفی صاحب اور پیر صاحب کی دعاؤں سے آپ سب کو رخصت ہو جائے گی۔ کوئی بھی دوست کھانا کھائے بغیر نہ جائے، جتنے اب آپ کھڑے ہیں 2 منٹ کے لیے صرف بیٹھ جائیں، جتنے ساتھی ہیں بزم کے شرکاء ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، لنگر انشاءاللہ سب کو ملے گا، لنگر بڑی مقدار میں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جتنے بھائی کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں۔ ایک سائر سے شروع کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنگر ابھی تقسیم باہر رہتا ہے. ہمارے ایک سناخہ آئے ہیں محمد اشرف نقشبندی صاحب, تو ان کا کلام سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پیر طریقت شریعت پیر محمد شعبان نقشبندی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ دعا فرمائیں. جتنے احباب آئے ہیں سب کے لیے, جتنے میں لنگر تقسیم ہوتا ہے اتنے میں ایک ناشف سنیں. مل کر سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب تو آپ کو لنگر بھی مل گیا, آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے استاد محترم الحاج خالد حسنین خالد صاحب, آپ کا پڑھا ہوا کلام بہت ہی مشہور مدینے کی یاد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اگلی آپ غلاف کعبہ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چادر کی زیارت کریں گے, اور اسی حوالہ سے میں مدینے کی یاد میں دو اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا مختصر سا. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بار کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. عمر بار کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. اور بہت ہی خوبصورت شعر شاعر کہتا ہے, دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً کب
قبر کی بات ہو رہی ہے. جب حضور کا غلام حضور کا عاشق قبر میں گیا نا تو خلد کیا کہتا ہے, دل سے آواز کیا آتی ہے خلد میں جاگے, دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً, کیا دیکھا کہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری. کیا خیال ہے, اگر قبر میں مدینے کی تصویر آ سکتی ہے تو مدینے والا نہیں آ سکتا؟ جو اس بات کو نہیں نہ مانتے کہ قبر میں حضور نہیں آتے تو اس کو کہہ دو کہ اگر حضور کے مدینے کی تصویر آ سکتی ہے تو ہمارا ایمان ہے تو حضور بھی قبر میں آ سکتے ہیں. دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً, کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری, کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری. اور اگلا شعر قابل غور اور محبت بھرا شعر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا. شاعر کہتا ہے, ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو, ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو, کیسا کہ رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری, رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد تشریف رکھیں بھی صرف 2 منٹ بس. دعا کے بعد انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ زیارت کرتے جائیں. آپ دعا فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کریم اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں اپنے محبوب کی رحمت سے بھرپور فرما, ہمیں بخش دے, ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا کر, دکھیوں کے دکھ دور فرما, غم زدوں کے غم مٹا. اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما, جنہیں اولاد دی ماں باپ کو اولاد کی جائز خوشیاں دیکھنا نصیب فرما, اولاد کو ماں باپ کی تابع داری فرمان برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس محفل پاک کا ثواب ہمارے پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء حضور جان عالم کی بارگاہ ناز میں قبول فرما. آپ کے طفیل آپ کی ساری امت, حاضرین کے جملہ متعلقین, مسجد کے نمازیان, منتظمین محفل, جملہ شرکاء, اللہ ان کے رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں چلے گئے سب کو اس کا ثواب پہنچا. نیکوکاروں کے درجات بلند ہوں, گناہگاروں کی بخشش فرما. بزم شالہ جیو مصطفی کے تمام شرکاء
عزیز القدر قاری احمد بلال صدیقی صاحب، ان کے نمازیان، منتظمین اور مسجد میں محفل پاک انعقاد کے لیے مشورے سے لے کے اختتام تک ساؤنڈ لانے والے علی زمان صاحب، دیگر احباب، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ سب کے دین دنیا بہتر فرما، شان والی زندگی، کلمہ ایمان والی موت عطا فرمانا، اپنے محبوب کی غلامی میں رکھنا۔ اللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، کثرت درود و سلام کے ساتھ استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو شاد و آباد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا